بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ اور یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں۔ گرامی مرتبت حضرات، میرے مجلس نور چشمے حضور نجم الملت، منظور نظر حضور مہر الملت، صاحبزادہ والا شان پیر سید علی حیدر حسین شاہ صاحب جماعتی شیرازی، زیدہ مجدہ الکریم، زیب سجادہ آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف، آپ جلوہ افروز ہیں۔ قبلہ مجھے کچھ جلد روانہ ہونا تھا، اس لیے میں میزبان مجلس قبلہ حافظ پیر محمد شفیق جماعتی صاحب ان کی اجازت سے جلد اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ مجھے بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرنا ہے، چونکہ یہ پیغام قرآن کانفرنس کا ٹائٹل تھا، تو اس حوالے سے مجھ سے قبل ایک بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شان اور فضیلت اور شہادت پہ بھی گفتگو ہو چکی۔ مجھے بات کرنی ہے قرآن کے حقوق پہ، چونکہ یہ پیغام قرآن کانفرنس ہے
تو حقوق قرآن پہ میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ افراد آتے جائیں گے، بیٹھتے جائیں گے، صاحبزادہ والا شان سے ملاقات کرتے چلے جائیں گے۔ مجھے بالکل اختصار سے 7-8 منٹ کے اندر میں نے اپنی بات مکمل کرنی ہے، تو آپ سے یہی التماس کروں گا، ان حقوق کو سن بھی لیجئے گا اور یاد بھی کر لیجئے گا۔ قرآن کا پہلا حق ہے کہ اس پہ ایمان لایا جائے، چونکہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن ہے۔ یہ سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی مہیمن اور محافظ کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا قاری جب اس میں داخل ہوتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ایسی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کا پہلا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم یہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ صاحب شریعت پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، رسولوں پر، اور اس کے علاوہ صحائف آسمانی کا بھی نزول ہوتا رہا۔ تورات، زبور، انجیل سبھی سچی کتابیں ہیں اور ان پہ عمل کرنا ان کے دور میں ضروری تھا۔ قرآن آنے کے بعد اب قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ کی شریعت جب آ گئی تو قرآن کا حکم آ گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو خدا کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے، آپ نے سبھی کہنا ہے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پہ ایمان لانا۔ پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پہ ایمان لانا۔ قرآن کا دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ ہم پر سب پہ حق ہے قرآن کا کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں رمضان شریف میں بڑی بھرپور انداز سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور بقیہ جو ماہ ہیں ان کے اندر قرآن کی تلاوت کی کثرت کم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کس طرح کرنی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن کو مزین کرو۔ جب بھی آپ تنہا بیٹھے ہوں یا اپنے گھر پہ ہوں تو بالکل خاموشی سے نہیں، ہلکی سی ترنم لگا کے خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو خوش الہانی سے نہیں پڑھتا۔ لہذا قرآن کا دوسرا حق ہے اس سے خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب سوال ہوتا ہے خوبصورت آواز سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک بندے کا الہان اتنا پیارا نہیں ہوتا، وہ تلفظات کے ساتھ جیسا بھی اس کا الہان ہے وہ اس کو تلاوت کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر برکت بھی ہوتی ہے اور وہاں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو دوستو قرآن کا دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا۔ پہلا حق کیا ہے؟ ایمان لانا، اور دوسرا حق کیا ہے؟ تلاوت کرنا۔ مجھے نہیں پتا آپ کا گفتگو سننے کا مزاج کیسا ہے، میں چونکہ کالج میں پڑھاتا ہوں تو ہم نے لیکچر یوں ہی ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، کوئی جذباتیت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ یہ قرآن کا حق ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ ہم نے ایمان لے آئے اور حسب توفیق ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی، اب قرآن کو سمجھنا بھی یہ ہم پہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں۔ سمجھنے کے لیے ضروری ہے اگر کوئی عام لوگ ہیں، مطلب وہ عربی نہیں جانتے، چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، تو وہ کم از کم قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ کس کے ساتھ؟ تفسیر کے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ روزانہ کا 1 سپارہ پڑھیں، میں یہ ضرور کروں گا کہ آپ روزانہ کی 2 آیتیں پڑھیں۔ کتنی؟ یہ میرا معمول ہے بڑے عرصے سے، روزانہ 2 آیتیں تفسیر قرآن پڑھنا، بس۔ کتنی آیتیں؟
دو آیتیں تفسیر پڑھیں تاکہ پتہ تو چلے خدائے کریم نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تیسرا حق ہے۔ پہلا حق ہے ایمان لانا، دوسرا حق ہے تلاوت قرآن کرنا ہم سب پہ، اور تیسرا ہے اسے سمجھنا۔ قرآن کا چوتھا حق ہے قرآن کی حفاظت کرنا۔ قرآن کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی بندہ قرآن کی آیت کی غلط تشریح کرے تو اسے ٹوک دینا، یہ قرآن کا حق ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بعض خطیب مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے قرآن کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ جبریل بھی دیکھتا ہے کہ میں تو اس مقصد کے یہ آیت نہیں لے کے آیا تھا، جو مقصد یہ بیان کر رہا ہے۔ پروفیسر جناب راؤ ارتضیٰ حسین اشرفی صاحب ہمارے اہل سنت کے اسلاف میں سے ہیں، آپ تشریف رکھتے ہیں۔ جتنا علامہ اقبال نے قرآن کو ڈیفائن کیا ہے ایک مضبوط اور مربوط انداز سے، کسی اور نے اتنا ڈیفائن نہیں کیا۔ تو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بروز حشر خدا کی بارگاہ میں کہیں گے اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یہ سورۃ فرقان میں ہے کہ بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس پہ عمل نہ کرنا۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ کہ قرآن تو عدل سکھاتا ہے، قرآن تو مساوات سکھاتا ہے، قرآن کریم تو دوسروں کو معاف کرنا سکھاتا ہے، جبکہ سرمایہ داری ظلم سکھاتی ہے، سرمایہ داری دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سکھاتی ہے، جس کی وجہ سے قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں سرمایہ داری زیادہ ہے، مغرب کا نظام معیشت ہم فالو کرنے والے ہیں۔ اگر اسلام کا نظام معیشت فالو کیا جائے تو یہ جو ایک بڑا گیپ آ گیا ہے غرباء میں اور امراء میں، یہ بہت حد تک کم ہو جائے، بلکہ ختم ہو جائے۔ پہلا حق کیا ہے؟ سبھی نے تقریر میری مکمل ہونے لگی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حضور پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب جماعتی، زیب سجادہ آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف، حیدر 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 حیدر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی آستانہ علی پر سیدہ شریف آستانہ علی پر سیدہ شریف حضرت پیر سید علی حیدر حسین شاہ صاحب جماعتی الہی پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب جماعتی جیوے 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 آستانہ علی پر سیدہ شریف۔ سبھی احباب تشریف رکھیے گا، یہ 2 منٹ کے اندر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ قرآن کے حقوق پہ بات کر رہا تھا۔ قرآن کریم کا پہلا حق ہے اس پہ ایمان لایا جائے۔ قرآن کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن کریم فرقان حمید پہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ قرآن کریم کا چوتھا حق ہے اس کی غلط تشریح سے روک دینا، یہ بھی قرآن کی حفاظت کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن کی بھی ایک ناموس ہے، جس طرح رسول اللہ کی ناموس ہے ایسے رسول اللہ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کی بھی ناموس ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی آیتوں کی غلط تشریح نہ کی جائے،
آج جتنے بھی مسالک ہیں سبھی اپنے اپنے موقف کی تائید قرآن سے کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں یہ حکم ہے، دیکھیے تمام مسالک. لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے جو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوتی ہیں انہیں اللہ کے ولیوں پہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ مدد نہیں کر سکتے، یہ خود ایک مکھی جن کے ناک پہ بیٹھ جائے وہ مکھی ہٹا نہیں سکتے. جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں بعض لوگ اپنے موقف کی تائید کرتے ہوئے یا اس کو بیان کرنے کے لیے وہ بتوں والی آیتیں اللہ کے ولیوں پہ لگا دیتے ہیں. تو قرآن کی غلط آیت کی تشریح جو کی جاتی ہے، آیتوں کی جو غلط تشریح کی جاتی ہے اس کو روک دینا یہ بھی قرآن کا حق ہے. اور آخر پہ قرآن کریم کی بات کو آگے پہنچانا، بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے جس نے ایک آیت بھی سنی وہ اس کو آگے پہنچا دے. گرامی معتبر حضرات، یہ پیغام قرآن کانفرنس سے یہ سبق لے کے جائیے گا کہ ہمیں کم از کم سبھی کو قرآن کے حقوق پورے کرنے چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. آج جتنی ترقی یورپ میں ہو رہی ہے اور مسلمان ترقی نہیں کر رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کر رہے، وگرنہ تمام علوم قرآن کریم میں موجود ہیں. اگر آپ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا قرآنی انسائیکلوپیڈیا اگر آپ اس کو غور کریں، شخصیات سے اختلاف لوگوں کا ہوتا رہتا ہے لیکن جو قلم کا کام کیا گیا ہے اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ ان کا یہ غور کریں قرآنی انقلاب تو آپ حیران ہوں گے 5000 موضوعات پہ مشتمل ہے اور کوئی سائنسی علوم اور جدید علوم جتنے بھی ہیں سب کے متعلق قرآن کریم میں فرقان حمید میں بتا دیا گیا ہے. خواہ وہ سائنسی علوم ہوں، وہ فلکیات کے علوم ہوں، وہ پودوں اور دیگر ریسرچ کے بارے میں ہوں، اگر قرآن پہ عمل کیا جائے تو مسلمان بہت حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن شاید یہاں بہت سارے لوگ اختلافی مسائل لے کے نکلتے ہیں اور وہ مداری نکلتے ہیں. میں انہیں عالم نہیں سمجھتا جو حضور کی امت کو ٹکڑے کر رہے ہیں، عالم وہ ہے جو حضور کی امت کو جوڑنے والا ہو. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے حق تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعواہم الحمد.